اللہ سے ڈرو، لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی بھی اللہ کا ڈر رکھنے والا آدمی موجود نہیں ہے؟ یہ حضرت لوط نے ان کو سمجھایا، لیکن قوم کے لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں، یا لوط، اے لوط، تو جانتا ہے ما لنا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی تجھے علم ہے، یعنی بے حیا قوم، بے حیا قوم۔ اللہ کہتے ہیں جب حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر انہوں نے یہ جواب دیا تو لوط آگے سے کہنے لگے، لو ان لی قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس آج کوئی قوت ہوتی تو میں ان کا مقابلہ کر سکتا، کاش میرے پاس کوئی قوت، میرا کوئی مضبوط ٹھکانہ ہوتا، میرا کوئی خاندان ہوتا، یہاں پہ میرے ساتھ کوئی اللہ اکبر کھڑا ہونے والا ہوتا تو میں ان کا مقابلہ کرتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ جو اللہ کے فرشتے تھے نا، حضرت لوط علیہ السلام پہلے تو ان کی وجہ سے پریشان تھے کہ یہ آنے والے نوجوان ہیں اور میرے مہمان ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، لیکن قوم کے لوگوں نے ایک بات نہ مانی حضرت لوط کی۔ اب وہ کہنے لگے، اے لوط، یا لوط انا رسول ربک، اے لوط پریشان نہ ہو، ہم تیرے رب کے نمائندے ہیں اور تیری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، رات کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کے یہاں سے نکل جا، سوائے اپنی بیوی کے، سوائے اپنی بیوی کے، انہ مصیبھا ما اصابہم ان موعدہم الصبح، اور ان کی تباہی کا وقت صبح کا وقت ہے، صبح کا، اور صبح سے مراد اللہ اکبر فجر سے پہلے کا وقت، جب جو ہے وہ نیند زیادہ آتی ہے اور اس وقت بندہ مدہوش زیادہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا صبح کا وقت ہے ان کی تباہی کا۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا نا تو اللہ نے فرمایا فلما جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس سوئی ہوئی قوم پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر بھی ایسے تھے جو نوکدار تھے، نوکدار، اللہ اکبر، نوکیلے پتھر اور نشان زدہ پتھر، ان کے نام لکھے ہوئے ان پتھروں پر اللہ کہتے ہیں پہلے ہم نے بستی کو اٹھایا اور اوپر لے کے گئے، جعلنا عالیہا سافلہا، اس کو ہم نے اللہ اکبر نیچے پھینکا، اور اوپر سے پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ کہتے اس بے حیا قوم کا یہ انجام ہوا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ اکبر، دیکھنے والے، غور کرنے والے، بصیرت والوں کے لیے اس واقعہ میں اللہ کہتے بڑا عبرت کا سامان موجود ہے۔ تو بے حیائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن النبی، عبداللہ بن عباس کہتے لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، چال ڈھال میں، اللہ اکبر، لباس میں، دیگر معاملات میں، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور اس مرد پر بھی آپ نے لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہیجڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، ہیجڑا نہیں ہے، اللہ نے اس کو یا مرد بنایا ہے یا عورت بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہیجڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ نے اس پر بھی لعنت فرمائی، اور آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرو، اگر تمہارے گھروں میں آئے تو ان کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیجڑے کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور اسی طرح حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے ایک ہیجڑے کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور اسی طرح آپ نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر یلبس لبسۃ المرأۃ،
جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اس عورت پر بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیادار بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وہ بچیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن کے جانوروں کو موسیٰ نے پانی پلایا تھا، اللہ نے ان کی حیا کا خاص تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ جب پانی پلایا، موسیٰ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، وہ دونوں بچیاں اپنے جانوروں کو لے کے اپنے گھر میں چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا دوبارہ واپس آئیں۔ ان کے باپ نے ایک کو، دونوں میں سے ایک کو موسیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ کس قدر حیا والی تھی، وہ کس قدر شرم والی تھی، اللہ نے اس کی حیا کا تذکرہ خاص طور پر قرآن میں کیا۔ فرمایا جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہتی ہے آپ کو میرے ابا جان بلاتے ہیں۔ اس کی حیا کا تذکرہ اللہ نے خاص طور پر قرآن میں فرمایا۔ اسی طرح ایک حیادار خاتون کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میرے استاد تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، مجھے کہنے لگے عطا کیا تجھے میں چلتی پھرتی جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت نہ میں تجھے دکھاؤں؟ عطا کہتے ہیں میری خوش قسمتی کہ مجھے جنتی عورت آپ دکھا دیں۔ اللہ اکبر، اور یقینی طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ جنتی عورت ہے۔ اے عبداللہ بن عباس ضرور دکھائیے گا۔ حضرت عطا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے اشارہ کیا، وہ جو بزرگ خاتون ہے نا، کالے رنگ کی کالی، اللہ اکبر، وہ جنتی عورت ہے، چلتی پھرتی جنتی عورت۔ عطا نے سوال کیا عبداللہ جی اللہ اکبر، سبب کیا ہے کہ آپ اس قدر جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی، آ کے کہتی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ کے پاس آئی ہوں کہ میرے حق میں کوئی دعا کر دیں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت ولکل جنہ، ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اس عورت کو اختیار دیا اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے حق میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا، اللہ تجھے عافیت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر تو اس پر صبر کرے گی نا تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس عورت نے سوچا کہ اگر صبر کرتی ہوں تو ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر عافیت کی دعا کرواتی ہوں تو شفا تو مل جائے گی، لیکن جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ کہتی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، بس میں اس بیماری پر پھر صبر ہی کرتی ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا تھا، کہتی یا رسول اللہ اس بیماری پر صبر ہی کرتی ہوں، بس اتنی سی دعا کر دے جب مرگی کا دورہ مجھے پڑتا ہے نا تو میرا پردہ ختم ہو جاتا ہے، میرا لباس ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شرم و حیا والی عورتیں۔ کہتی یا رسول اللہ میرا لباس جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، میرا پردہ قائم نہیں رہتا، بس اتنی سی دعا کر دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا پردہ قائم دائم رہے، میرا لباس جو ہے وہ قائم دائم رہے۔ شرم پیدا کرے اپنی آنکھوں میں، میری مائیں بھی، بہنیں بھی، بھائی بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، اور اگر شرم ہوگی تو اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اگر ہم سب بے شرم ہو جائیں گے، ہماری آنکھوں میں حیا ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر، تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کے اندر عذاب نازل ہوں گے، اللہ اکبر، زمین میں دھنسایا بھی جائے گا، شکلیں جو ہے وہ بگاڑی بھی جائیں گی اللہ کی طرف سے، اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس وقت کا اللہ کی بات آپ کر رہے ہیں؟
اس وقت کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ نیک بندے نہیں رہ جائیں گے. اس وقت بے حیائی میری امت میں عام ہو جائے گی. جب بے حیائی میری امت میں عام ہو جائے گی پھر اللہ اس قدر شدید ناراض ہوگا کہ اللہ شکلیں بھی بگاڑ دے گا. اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی نازل فرمائے گا. اللہ اکبر. اور ان کی ان کو زمین میں دھنسا بھی دیا جائے گا. اس وقت سے بچے اپنے اندر حیا پیدا کرے. بچوں کو بھی شرم و حیا سکھائے. جس قدر حیا ہوگی اسی قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ ہم سب کو, ہمارے اہل خانہ کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے معاشرے کو, ہماری اللہ اکبر ہمارے ملک پاکستان کو اللہ حیا والا بنا دے. حیا آئے گی اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. اللہ ہم سب کو رحمت و برکتوں کا حقدار بنائے. آمین ثم آمین.